اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی، اس ایک آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مور لگا دی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، اور اس کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو بتاؤ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے، من يهده الله فلا مضل له، جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن يضلل فلا هادي له، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، تو اگرچہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ بہرا، اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے، حق بات قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اسے گمراہ رہنے دیتا ہے کہ اس کے پاس علم تھا، اس کے باوجود اس نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بندے کے پاس علم ہے کہ اگر میں بلڈنگ کے 10ویں فلور سے باہر چھلانگ لگاؤں تو مر جاؤں گا، یہ پتا ہے ایک بندے کو، وہ پھر بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا لیکن اس پہ عمل نہیں وہ کر رہا۔ اسے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہی کو پکار، وہ کہتا ہے نہیں میرے بابے کہتے ہیں بابوں کو پکارو۔ اب علم تھا اس کے پاس، گمراہ ہو گیا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ ایک بندے کو بتایا بھی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، نہیں مانا۔ ایک بندے کو بتایا کہ تم ہر مہینے 11ویں دیتے ہو، جبکہ 11ویں والے پیر کی جو اپنی کتاب ہے غنیت الطالبین، اس میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے رفع الیدین نہیں کرنا۔ تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علم ہے، اسی لیے ہم اکثر وہ لوگ کہتے ہیں ایڈے بڑے وہ مولویوں کو نہیں پتا لگا، وہ پاگل نے، تو ہمیں پتا سمجھ آ گیا۔ تو ان کو بتائیں آپ جن علماء کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے، آپ کے مخالف اپنے علماء کو اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں اور آپ کے علماء کو جاہل کہتے ہیں۔ بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا دیوبندیوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ اور دیوبندی بریلویوں کے علماء کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا بریلویوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ سنی شیعہ کے علماء کو، شیعہ سنیوں کے علماء کو، اہل حدیث ان کو، یہ سارے اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں شاید ساری صحیح کہہ رہے ہو، لگ ایسا ہی رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جی میرے تک بات پہنچ گئی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی جو امت کو دے کے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دے کے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا 2 بابے، 2 مولوی، 2 شیخ القرآن، 2 بزرگ، 2 صوفی؟ نہیں، کہا اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ۔ تو دین تو یہ ہے۔ ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے؟ میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں، جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے آپ تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تمہیں کلمہ پڑھایا اس واسطے میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے، یہ کہیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ ہے، بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے، بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر تسی بھی جھوٹ مارنے بند کر دو، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے، ادھر تو 90 لاکھ آبادی کوئی نہیں سی۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا، تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟
تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھا رہے تسی بھی اپنے بوجھے چ رکھو، پھر وہ کہن گے نہیں جی کلمہ پڑھانے والا کیا ہوتا ہے تے وہ بد عقیدہ ہے نا، تو سر تسی بھی تواڈے کلمہ پڑھانے والا کیا ہوتا ہے، تواڈے بھی اگر بد عقیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو، کسی بابے کے قدموں تک نہیں۔ اس لیے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، قیامت تک کے لیے دو چیزیں۔ جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے۔ اصل میں گستاخ وہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ لوگ تو کافر کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے، نموت وَنَحْيَا، ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں جو ہلاک کرتا ہے نا وہ زمانے کی گردش کرتی ہے، یعنی جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ کوئی یہ زندگی موت کا نظام کسی خدا نے کنٹرول نہیں کیا ہوا، نہ قیامت قائم ہونی ہے، نعوذ باللہ۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ ان کے پاس علم کی رتی بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ان کو پتا چلتا یہ نظام کسی کے بنانے سے بنایا گیا۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس یہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، بینات، روشن آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو یہ کوئی اور حجت نہیں کرتے سوائے ایک حجت کے، إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ ہمارے باپ دادا قبروں سے نکل کے یہ بات ہمیں کہیں کہ نبی اللہ کا نبی ہے تب مانیں گے، قرآن کو ہم نے نہیں مانا۔ یہ کافروں کی دلیل تھی، اور یہ ساری کافروں والی روش آج بھی جاری ہے۔ ہم کسی کو بتاتے ہیں نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو قبر میں چلا گیا نا یہ تو کچھ اور بتا کے گیا، تو یہ نکل کے اگر ہمیں کہے، دیکھ لو کافر بھی یہ کہہ رہے ہیں تے پائی اور نہ سی انہوں نے قبرہ تو باہر کاٹ سکنے ہیں، اسی تو ہی دسنا ہے جو اللہ نبی دس کے گئے ہیں قرآن پاک، اور قیامت تک کے لیے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے، کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے۔ اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں، اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ بزرگ قیامت والے دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ 2.25 ارب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے دشمن بنیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کہیں یہ تعلیمات نہیں کہ آپ کو المدد یا غوث اعظم دستگیر شیئن للہ، کہیں ان کی تعلیمات نہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی دشمن بنیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو، ان کی تعلیمات یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ حجت کرے تم ان کو کہو قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں، تو لے آؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے، اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ، یعنی انہوں نے، یعنی وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے، تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مبارک دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ معجزات ہیں، مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں؟ آج بھی لیں کسی کو جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں، اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں نا، وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی، میڈیکل،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا. اللہ نے آیا میرا نبی اے جیڑا مردہ زندہ کرے گا. اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا, قبر پہ گئے, مردے کو زندہ کیا, وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی, واپس چلا جاتا تھا, بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے, جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا, ناٹ ایٹ آل. گیا دنیا میں واپس نہیں ہو سکتا. اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہوگی 6 مہینے کے اندر, کہ میں اپنے باپ کا چہرہ اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی. حضرت عائشہ حضور کی لاڈلی ترین بیوی, نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی ہیں, اور کدھر زندہ رہی ہیں؟ اسی قبر والے حجرے کے ساتھ کمرے میں. میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو قبر کے اوپر. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں, کوڑ مارنے چھڑ دو اللہ سے بندے ہو, چوڑ. سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو حضرت فاطمہ تھی, حضرت عائشہ تھی, مولا علی تھی. ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی. یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں نا, ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں. آپ کو حضرت ابو بکر کی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی, تو کیا ہوتی نہیں ہے کرامت. ہم مانتے ہیں کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکت سے کچھ ہو جائے, مرضی اللہ کی. کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا. کوئی کر کے دکھا سکتا ہے تو میں نے کئی بار چیلنج کیا ہے, کوئی زندہ یا مردہ بزرگ, میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار نہیں پڑھ سکتے ہو. اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا, میں اگر کوئی فارمولہ لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا. اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے, اللہ ان کو سب کچھ اللہ دیتا ہے, تو پڑھن نہ پھر. اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں, ان کی آپ نمازیں سنیں, یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہوتے. میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں, نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایو النبیوں کو میں نے بتایا نا, ادھر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جیل میں نام نہیں لیتا. ایک دن میں نے ان کی نماز سنی, ہم وہ بھی شغل ملے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے. نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. مرید ہزاروں ہیں جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے, نماز ایھا النبی 25-30 بندوں کی موجودگی میں. اور بھی بڑی غلطی تھی, یہ موٹی سی مجھے یاد رہ گئی. میں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں, وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی اسی طرح چل رہی تھی. باقی عین ہاں تو ہے ہی کوئی نہیں تھا نا, وہ تو چھڈ ہی دو, وہ تو میں گل ہی نہیں کہ میں زبر زیر کی غلطیاں. ایھا النبی. اور یہ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی جناب تھوڑا بیڑا تار دینا, نماز نہیں آتی, دعوے. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نہیں وہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائے. میں نے کہا آپ کا پیر مجھے صرف یہ 17 اذکار جو فرض نماز کے بعد کے ہیں نا, وہ مجھے زبانی سنا دے, میں بیعت ہو جاؤں گا. آج تک دنیا کا وہ پیر سامنے نہیں آیا. 17 اذکار ہیں فرض نماز کے بعد. لوگوں کتنے آتے ہیں, 4 یا 5. آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, اللہم انت السلام. تو گنتی مک جانی ہے 5 تو بعد. اے 17 اذکار لکھے ہوئے گرین کارڈ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, دنیا کے کسی پیر کو نہیں آتے ہیں. وہ 24 اذکار بلو کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں نبی علیہ السلام کے. کتنی کتنی مشکل دعائیں ہیں بخاری مسلم میں, کسی پیر کو نہیں آتی ہیں. میں اس سے بڑا چیلنج کہتا ہوں, یہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. یہ اتنی مشکل عربی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا. ابھی تک تو سارے فیل ہوئے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں, اور تسی آپ تک پہنچے کوئی نہیں ہوئے اللہ تو بندے ہو. نبی علیہ السلام تک وہ پہنچا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے, جو آپ نے فرمایا ہے, جو آپ نے وظیفے بتائے ہیں. باقی تو آپ کے خود ساختہ چیزیں ہیں, وہ جس طرح ہندوؤں کے ماننے والے اپنا وہ کرتے ہیں, آپ کے ماننے والے آپ کو سکھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے کے گئے وہ یہ موجود ہے اس میں, وہ اس قرآن کے اندر ہے. باقی سب کچھ آپ کے بابوں نے آپ کو دیا ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور ویسے بابوں کے اوپر کوئی ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے. جب سارے ایک دوسرے کو نہیں مان رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں سارے ٹھیک کہہ رہے ہو, کسی کے بھی نہ مانو, ایک بندے کو اپنا امام بناؤ. امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. ٹھیک ہو گیا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ, اور جس روز قیامت برپا ہوگی یہ لوگ سخت نقصان اٹھائیں گے جو باطل پر ہیں. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ, یہ وہ لفظ آ گیا جاثیہ. تم دیکھو گے ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا اللہ کے سامنے. اسی کی وجہ سے سورت کا نام ہے سورۃ الجاثیہ. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا
ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اس کے پاس صحیفے جو ہوں گے. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے وہ نامہ اعمال کی کتاب جو خود بول رہی ہے جو سچائی ہے. سورہ یاسین میں آتا ہے نا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہوں پہ ہم لگا دیں گے مہر، ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اس نے یہ کام کیے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال خود بول رہا ہوگا کہ اس نے اتنی فجر کی نمازیں چھوڑی، اس نے اتنی زور کی نمازیں چھوڑی، اس نے اتنی دفعہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی، اس نے اتنی دفعہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق دبائے، اس نے اپنے بہن بھائیوں کی اتنی جداد دبا لی. وہ نامہ اعمال خود بول رہا ہوگا. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم دنیا میں جو تم کیا کرتے تھے اسی وقت ہی لکھ لیا کرتے تھے. ناسکے کتے جائیں گا تو، ایک ایک شے لکھی ہوئی ہے تیری. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک اعمال کرے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فیدخلہم ربہم فی رحمتی، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ذالک هو الفوز المبین، یہ ہے اصل کامیابی. واما الذین کفروا، اور جو لوگ انکار ہی کرتے رہے. یہ کافر کا مطلب یہ ہندو سکھ عیسائی نہیں ہوتا، یہ بھی مولویوں نے بڑی غلط پٹی پڑھائی ہے. عربی میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، کافر ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے. تو سارے 22 کروڑ مسلمان جڑے گن دے ہو نا، اے 22 لاکھ بھی مشکل نہ نکلنے جے. نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑی کفر کر دیا. تو یہ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. ایک ہوتا ہے عقیدے کا انکار، جیسے ہندو سکھ عیسائی یہودی کر رہے ہیں، عقیدے میں وہ کافر ہے. ایک ہوتا ہے عمل کا کافر، وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا عمل کا وہ کافر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تسی بھاویں ہن کہندے رہو یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، یعنی مطلب ایسی کوئی نہیں بندے دا پتر بننا، اینج ہی رکھ سانو قبول کر لیں جی. اللہ تعالیٰ بارے جو نیک عمال کریں ان کو ان کا رب جنت میں داخل کرے گا، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. جو کفر کریں، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تیرے تک نہیں پہنچی تھیں، تلاوت نہیں کی جاتی تھی تجھ پر؟ فاستکبرتم، لیکن تو تکبر کرتا تھا، تو بات مانتا ہی نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے تمہارے جوتے ہوں. اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. یعنی ایک بندے کو حق بات بتائے گی کہ یہ بات سچائی ہے اور آپ اس کو قبول نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اصل میں تکبر. اب آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کو بتاتے ہیں ابھی قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تکبر ہے، اکڑ ہے. قرآن اور حدیث کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ رسول آپ سے بول رہے ہیں. اگر قرآن بول رہا ہے وہ اللہ بول رہا ہے، میں نے خود تو نہیں بنایا. حدیث بول رہی ہے تو نبی علیہ السلام بول رہے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو بات نہ مانے تو اس سے بڑا کون تکبر والا شخص ہوگا؟ یہی تو اکڑ ہے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تو دنیا میں ہے ہی آدمی مجرم تھا. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور دیکھنا قیامت آئے گی کوئی شک نہیں ہے. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، وہ کہتے ہیں بس ہمارا بھی تھوڑا بہت گمان ہے کہ قیامت ہوگی لیکن ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. یہ تو بڑے شریف لوگ تھے نا، یہ کہہ دیتے تھے. ہمارے لوگ کہتے نہیں ہیں لیکن مانتے ہی ہیں. اگر کسی کو پتا ہو کہ قیامت قائم ہونی ہے تو کوئی شخص اپنی بہن کی جداد دبا لے گا اور وراثت میں اس کو حصہ نہیں دے گا. سورہ نساء میں آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال لاحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. سر کوئی چچا جو ہے وہ اپنے بھتیجوں کی دولت دبا لے اگر اس کو پتا ہو قیامت قائم ہونی ہے؟ کوئی نہیں مانتے قیامت کو. یہ اسی طریقے ہاں ایک گمان ہے، ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے برے نتائج، ان کے برے اعمال کے قیامت والے دن ان کے سامنے. وَحَاقَ بِهِمْ، اور ان کے برے اعمال ان کو گھیر لیں گے. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ہر چیز ان کو گھیر لے گی جس کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو انشاءاللہ بخشے ہی جانا ہے جی، ایک پھیرا لگنا ہے، بخشش ہو جانی ہے. لگ پتہ جائے گا ایک پھیرا، تیری تو اوقات نہیں کہ تو ایک
ایک منٹ کے لیے موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھ سکے، تو پھیرے کی بات کر رہا ہے؟ بولے اعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وقیل لہم وقیل اليوم، اور اس دن کہا جائے گا ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن ہم کہیں گے آج ہم تمہیں اسی طریقے سے بھلا دیں گے جس طرح تو دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھا، جس طرح تجھے کوئی خیال نہیں تھا نا، آج ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ ہے دوزخ، وما لکم من ناصرین، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے کہ تو نے دنیا میں اللہ کی آیات کا تو ٹھٹا ہی بنایا ہوا تھا۔ یہ ٹھٹا ہی ہے نا جی، لوگوں کو پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں یار قرآن میں یہ لکھا ہے، نہیں مانتے، مذاق ہی بنایا ہوا نا۔ مذاق یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہ جی میں قرآن پہ ایمان تو لاتا ہوں لیکن بات اپنی مانوں گا، تو یہ مذاق ہی ہے نا۔ قرآن کا ماننا کافی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور تجھے دنیا کی زندگی نے فریب میں ڈال دیا تھا۔ دو ہی بیماریاں ہیں جو یہاں پہ ذکر ہو گئی ہیں کہ تو نے اللہ کی آیات کو سیریس نہیں لیا اور دنیا کی زندگی میں ڈوب گیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج تم لوگوں کو آگ سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ملے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج تمہیں موقع نہیں ملے گا کہ رو پیٹ کے اللہ کو منا لو۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے۔ نزع کا عالم کسی کا شروع ہو جائے کوئی توبہ نہیں، لیکن کس کو پتا ہے کہ اس پہ موت کب آئے گی؟ ایک لمحے کا نہیں کسی کو پتا۔ اسی لیے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ سر تسلیم خم ہو، ہر وقت اللہ کے تابع فرمان رہو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عامل رہو۔ فَلِلْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، پس تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی بڑائی ہے، اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب بھی ہے، غالب ہونے کے باوجود حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن غالب ہے، پکڑے گا، دنیا میں نہیں پکڑتا، آخرت میں پکڑے۔